آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 174۔ اس حدیث پر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے فوائد و مسائل سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں پیشاب کرتے اور آتے جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ فوائد و مسائل۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے، جب مساجد کی حرمت و تکریم کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت مسجد کے دروازے بھی نہیں تھے۔ بعد میں مساجد کی حرمت و تکریم کا حکم بھی دیا گیا اور مسجد کے دروازے بھی لگا دیے گئے، اور یوں مسجد میں کتوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ اس حدیث کو بھی سور کلب کی طہارت کے لیے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ عہد نبوی میں کتے بلا تکلف مسجد آتے جاتے تھے۔ پھر کتے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کھلے منہ چلتا ہے اور اس کے منہ سے راڑ ٹپکتی رہتی ہے۔ پھر مسجد میں آمد و رفت سے اس کے لعاب و دہن کا گرنا عین ممکن ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود پانی وغیرہ چھڑکنے کا انتظام نہیں تھا، لیکن احکام شریعت میں اس قسم کے توہمات و خیالات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی نے اس لعاب کا گرنا دیکھا ہو اور اس کے بعد مسجد کو نہ دھویا گیا ہو تو بات بن سکتی ہے۔ علمی طور پر نجاست پر نجاست کا حکم لگانا صحیح نہیں، لہٰذا یہ رعایت سور کلب کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ کے قائم کردہ عنوان کے تیسرے حصے کا ثبوت ملتا ہے کہ مسجد میں کتوں کے آنے جانے سے مسجد پلید نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے کتے کے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے کہ زمانہ رسالت میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے مسجد کے فرش کو نہیں دھوتے تھے۔ کتوں کی طہارت پر یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کتے مسجد میں پیشاب بھی کرتے تھے۔ کتے کے پیشاب کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ نجس ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ نجس زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد کو پاک کرنے کے لیے معمولی پانی بھی نہیں چھڑکتے تھے، چہ جائے کہ اسے اچھی طرح دھویا جائے۔ اگر مسجد خشک ہو کر پاک نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے یوں ہی نہ چھوڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بآواز بلند فرمایا کرتے تھے، مسجد میں لغو باتیں کرنے سے اجتناب کرو۔ جب بے فائدہ باتوں سے روک دیا گیا تو دوسرے معاملات کے متعلق بھی انہوں نے انتظام کیا ہوگا۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔